انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے 1 کروڑ روپیہ ان کے ہاتھ سے چلا گیا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ انجینئر صاحب نے اپنے ایک کلپ کے اندر ایک بات کہی تھی۔ اب میں کیا کہوں، وہ خود ہی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے کون سی بات کہی، اور پھر اس کی وجہ سے ان سے 1 کروڑ روپیہ چلا گیا ہے۔ 1 کروڑ روپیہ اگر کوئی بندہ رزق حلال کما رہا ہو اور اگر اس سے 1,000 روپے کا بھی اس سے لاس ہو جائے تو اس کے لیے بڑا اجیرن ہو جاتا ہے۔ تو خود ہی سوچیں، جس سے 1 کروڑ روپے چلا گیا ہو اس کی زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ اب ہوا کیا ہے تو میں یہ آپ کو بتاؤں گا تو یہ تھوڑا مشکل ہوگا، آپ ذرا خود ہی ان کی زبان سے سن لیں۔ ہاں، انہوں نے تحقیق الحق جو کتاب لکھی اس میں انہوں نے جب غلام احمد قادیانی دجال نے یہ اعتراض کیا نا کہ چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کی بزرگی تو مانی ہوئی تھی، تم اگر پڑھواؤ گے نا کوئی ایسی بات تو تمہیں ہم کافر کہیں گے۔ وہ تو ایک خاص حالت میں انہوں نے یہ بات کی ہوئی ہے، ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ تو یہ آپ نے جناب سماعت کر لیا ہے۔ تو انجینئر صاحب نے یہ کہا ہے کہ تحقیق الحق کے اندر سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کہا ہے، جبکہ اس کے جواب میں قبلہ ڈاکٹر مفتی محمد زاہد محمود نعمانی جلالی صاحب نے یہ آفر کی ہے۔ ذرا آپ یہ سماعت کریں۔ کا چیلنج ہے کہ مرزا منگول اپنی بات کو ثابت کر دے کہ چشتی رسول والا اعتراض میں قادیانی نے کیا، اور اس کے جواب میں تحقیق الحق سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب نے لکھی۔ ہم اس کو 1 کروڑ روپے انعام اور جہلم کے شاندار چوک میں کھڑے ہو کر اس کی حمایت کا اعلان کر دیں گے۔ اب آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ انجینئر صاحب سے 1 کروڑ روپے تو چلا ہی گیا، کہ انجینئر صاحب کو آفر تھی کہ انجینئر صاحب آپ نے یہ جو دعویٰ کیا ہے، یہ جو جھوٹ بولا ہے، اس جھوٹ کو ثابت کریں اور اس پر آپ کو 1 کروڑ روپیہ دیا جائے گا، اور جو ہو ہی جھوٹ تو اس کو تو جھوٹا بندہ بھی سچ ثابت نہیں کر سکتا۔ تو مرزا صاحب تو اگرچہ بہت بڑے جھوٹے ہیں، لیکن جھوٹ کو ثابت تو نہیں کیا جا سکتا، جھوٹ کو سچ تو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ جو مرضی آپ لگا لیں، اوپر والی زمین نیچے کر دیں، آسمان کو نیچے کر دیں، زمین کو اوپر کر دیں، لیکن جھوٹ کبھی بھی سچ نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ انجینئر صاحب زندگی میں ایک بھی انہوں نے سچی بات نہ کہی ہو، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ انجینئر صاحب جھوٹ کو سچ ثابت کر دیں۔ ہاں، ان کے کچھ لوگ ہیں ماننے والے، وہ اس جھوٹ کو بھی سچ ثابت کر دیتے ہیں اور سچ اس کو سمجھتے ہیں۔ تو انجینئر صاحب ذرا آپ ہمت کرتے، ہفتے کا ٹائم تھا، 7 دنوں کا ٹائم تھا، اس ٹائم کے اندر جو آپ نے یہ شوشہ چھوڑا ہے تو اس کے اوپر آپ کو آفر بھی تھی، اور آپ کا ایک اور شاگرد بھی تیار تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر آپ یہ ثابت کر دیں تو ہم چوک میں آپ کی اعلان کریں گے، حمایت کا اعلان کریں گے۔ حمایت کا اعلان کرنے کا مطلب یہ کہ ہم آپ کے شاگرد بن جائیں گے، آپ کے اسٹوڈنٹ بن جائیں گے، تو باقی کام ہم چھوڑ دیں گے، آپ کا کام کریں گے، آپ کی ترویج و اشاعت کریں گے۔ تو آپ سے تو ایک ہونہار اسٹوڈنٹ آنا تھا، آپ کی اکیڈمی میں آنا تھا، داخلہ اس نے لینا تھا، وہ بھی آپ کے ہاتھ سے گیا۔ 1 کروڑ روپیہ بھی آپ سے چلا گیا، تو پیچھے تو مرزا صاحب آپ ہی رہ گئے اور آپ کا جھوٹ ہی رہ گیا۔ تو پتہ چلتا ہے انجینئر صاحب جب بھی بولتے ہیں تو جھوٹ ہی بولتے ہیں، سچ نہیں بولتے۔ سچ بولیں تو ان کی دکان خود ہی بند ہو جائے، سچ بولتے اس وجہ سے نہیں۔